نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری نے ٹی وی شو میں کہا کہ پی ٹی آئی والے تمام اہداف میں ناکام ہو چکے بہت مایوس ہیں، نہ انقلاب لا سکے نہ کوئی بڑی تحریک چلا سکے، اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہے، بہن کچھ کہتی ہے، بھابھی کچھ کہتی ہیں، لاہور گروپ کچھ کہتا ہے، کے پی گروپ کچھ کہتا ہے، اب تو بات آ گئی ہے ٹرمپ تک، وہ آئے وہ ہمیں چھڑائے گا. کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ طلال وہی ہے نا جو تنظیم سازی کرتے کرتے سینیٹر ہوا ہے؟ جی وہی ہے نا تنظیم ساز. اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ طلال اصلی بات کرنا بھول گیا ہے. یہ بہن کیا کہتی ہے، بھابھی کیا کہتی ہے، لاہور گروپ کیا کہتا ہے، کے پی کے گروپ کیا کہتا ہے، دیر آف نو کانسیکوینس. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں یہ بتانا بھول گیا. عوام کیا کہتے ہیں، جو مرضی کرتے رہیں گے. ہمارے ہاں تو ایک ٹریڈیشن ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، آپ بھی واقف ہو، ویورز بھی جانتے ہیں. پیپلز پارٹی نام ہے بھٹوس کا، ادھر نون لیگ، یہ نواز نام ہی نون. اچھا پی ٹی آئی نام ہے ایک بندے کا. یہ روایت کو اچھی نہیں ہے، یہ ہیلدی نہیں ہے، یہ میچور نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہی ریالٹی ہے. میں کیا کروں؟ ایک بندہ، کون کیا کہہ رہا ہے اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. ایک بندہ. اچھا اب یہ مسٹر تنظیم ساز کو یہ نہیں پتا کہ سیاسی جماعت اس وقت ذلیل، رسوا اور ناکام ہوتی ہے جب اسے عوام دھتکار دے. یہ تو بہن کچھ کہتی ہے تو بھابھی کچھ کہتی ہے تو آنٹی کچھ کہتی ہے تو پھوپھی کچھ کہتی ہے، یہ نہیں. دیر آف نو کانسیکوینس ایٹ آل. عوام کیا کہتے ہیں. اور سیاسی جماعت اس وقت ناکام تصور ہوتی ہے جب عوام اسے دھتکار دیں. اور پاکستان میں کون نہیں جانتا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جو دھتکاری جا چکی ہے اور اس کا ووٹ بینک مکمل طور پہ بینک ہی بیٹھ چکا ہے. بینک دیوالیہ ہو چکا ہے. ووٹ بینک دیوالیہ کس کا ہوا ہے؟ بات مکمل کرنی چاہیے نا تنظیم سازی کے ایکسپرٹ کو. جی بالکل ٹھیک. حسن صاحب، دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک نہیں، صرف اختلاف رائے ہے. درست ہے یہ بات. فارورڈ بیکورڈ کیا ان میں سے کسی کی کوئی حیثیت ہے تو آپ مجھے بتا دو. جب بھٹو تھا تو بھٹو کے علاوہ کسی کی کوئی اہمیت تھی؟ آپ مجھے بتا دو. ریپلیس کس نے کیا؟ سارے بابے سی، سارے. بے نظیر واز ویری ینگ، باپ کو پھانسی ہوئی، ان کے پاس چلا گیا. تو یہ فارورڈ بلاک کیا ہونا ہے؟ بے تکی بات ہے. یہ جو بیرسٹر گوہر نے کہا ہے یہ لاجیکل بات ہے. باقی ہے کہ اختلاف رائے تو وہ تو ہمارے درمیان بھی ہوتا ہے، دو چار دوستوں کے درمیان ہو جاتا ہے. ہم ٹیم جب ہم ایوری تھرسڈے وین وی گیٹ ٹوگیدر تو میرا، فاروق صاحب کا، عطر صاحب کا، یہ وہ، آپ ہوں تو آپ کا، تو کوئی بحث ہوتی ہے کہ بھی کس پہ بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، یہ وہ سارا تو اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. یہ تو ہیلدی ہے. تو یہ تو کوئی ایسی قابل اعتراض نہ بات ہے، نہ قابل توجہ کوئی بات ہے. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی فارورڈ شارورڈ بلاک نہیں ہوتا. جو لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، دھتکارے جاتے ہیں لیڈرشپ کے ہاتھوں، وہ ادھر ادھر چونچے مارتے رہتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی. نون لیگ کے بہت سے لوگ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ پارٹی کا ہی پٹھا بیٹھ گیا ہے، ادروائز ان کی کیا حیثیت ہونی. اختلاف رائے ہیلدی چیز ہے، ٹھیک ہے، نارمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. حسن صاحب، موضوع بدلتے ہیں. سپر پاور امریکہ کے صدارتی امیدواروں کے بیانات اور ایک دوسرے پر الزامات جاری ہیں. ان پر پاک بھارت امیدواروں کا گمان گزرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں پر کیملا ہیرس کو اپنی میڈیکل ہسٹری ووٹرز کے سامنے لانا پڑی، جس پر ٹرمپ پر بھی دباؤ پڑا کہ وہ اپنی میڈیکل ہسٹری سب کے سامنے لائیں. دیکھیں، میں اور طرح کے الفاظ میں پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں یہ بات آپ کی خدمت میں کہ امریکہ سلو موشن میں اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے.
کیسے جس طرح کی لیڈرشپ ایمرج کر رہی ہے، اب ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے نا جی امریکنز، تو میری تو دونوں کے بارے میں رائے، حالانکہ میں کون ہوتا ہوں رائے دینے والا، میں تو نہ ووٹر ہوں، نہ میری کوئی دلچسپی ہم سے، لیکن اب جب بندے جارج واشنگٹن اور ابراہم لنکن جیسے لوگوں کا، کینیڈی جیسے لوگوں کا، ایون بل کلنٹن، کل کی بات ہے، براک اوباما، تو یہ تو مجھے سیریس لوگ لگتے ہی نہیں، یہ تو ہماری طرح کے گامے ماجے ٹائپ ان کا سارا سٹائل ہے. تو وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ صرف انسان کو ہی موت نہیں ہے، سویلائزیشنز کو جن پہ عروج ہوتا ہے ان پہ زوال آتا ہے. ممکن ہے کبھی جب اپنے پیک پہ تھے آٹومنز، سلطنت عثمانیہ، تو گورے کہا کرتے تھے 3 کانٹیننٹس پہ حکومت تھی کہ سلمان دا میگنیفیشنٹ کے گھوڑے کی ٹاپ جس زمین پہ جس ملک میں پڑ جائے وہ ملک کا اس کا ہو جاتا ہے. کدھر گئے؟ نام و نشان ہی مٹ گئے. اب ذل الہی، اکبر اعظم، اکبر دا گریٹ، کدھر گئے مغل شوگر؟ اسی طرح سویلائزیشنز بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہیں، وہ چاہے کروڑوں اربوں میں ہوں، عروج و زوال کا کھیل چلتا رہتا ہے. اور جس طرح کی لیڈرشپ امریکہ میں مرج کی ہے، یا دونوں ہی اچھا خوبصورتی دیکھو کیا ہے. ہمارے ہاں بھی میں ایم این ایز، ایم پی ایز وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، 2 3 4 تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں، خاص طرح کے لوگ ہوتے ہیں، خاص ذہنیت. تو ہمارے والا لیول تو ان کا بھی نہیں ہے. بہرحال جو بائیڈن نے ٹرمپ کے حامیوں کو کچرا کہہ دیا ہے، جس کے رد عمل کے طور پہ ٹرمپ کچرے کے ٹرک میں جا بیٹھے اور کہا کہ میرے ووٹرز کچرا نہیں ہیں. یہ بالکل ٹپیکل پاکستانیوں جیسی ہے. ایک زمانے میں نواز شریف کا نشان ہوتا تھا سائیکل، آئی جی آئی کا زمانہ تھا، یہ پتہ نہیں میری تو اب یادداشت ہوئی، تو وہ مطلب 3 منزلہ سائیکل پہ چڑھ کے نا بھائی صاحب سائیکل چلایا کرتے تھے. یہ عجیب و غریب قسم کا ایک یہ زوال کی نشانیاں ہیں یہ ساری کی ساری. اچھا، وہ بائیڈن نے ٹرمپ کے حامیوں کو کچرا کہہ دیا. اب میں اس کے بارے میں کیا بات کروں، جس کو بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے. یہ یاد نہیں رہتا کہ بندہ جس کا ذکر کر رہا ہوں زندہ ہے یا مر چکا ہے، وہ کچرا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، وہ زمانے لد گئے جب کچرا کچرا ہوتا تھا. اب آپ تھوڑا سا پروب کرنا نیٹ شیٹ پہ بیٹھ کے، مجھے تو یہ کام نہیں آتا. یو آر ینگ ماشاء اللہ، یو کین ڈو اٹ ویری ایزیلی. آج شام تک آپ کو پتہ لگ جائے گا، مجھے بھی فون کرنا. کچرا بہت قیمتی ہو گیا، یہ یاد رکھنا. اس کی ری سائیکلنگ کے نتیجے میں کچرا بہت کارآمد بنایا جا سکتا ہے، اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے، یہ پریکٹس ہے. اگلی بات، ایک سچائی جو عربوں نے صدیوں پہلے جان لی تھی، عوام کالا نام کی اصطلاح ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی. عوام جانور ہوتے ہیں، تو جانور کو آپ کچرا کہنا چاہیں تو کہہ لیں. ادروائز نارملی جو عام آدمی ہوتا ہے وہ تو اپنے پیٹ اور اس کے ارد گرد کے علاوہ ہو تو اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. جو بہت بریلینٹ قومیں ہوتی ہیں، جاپنیز ہیں، سبحان اللہ، لیول ہی اور ہے، کلاس ہی اور ہے. میں کسی اور ملک کے بارے میں آج ہی پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں میں ملک کا نام بھول گیا ہوں. سائیکلنگ کے دوران اگر کوئی سیل فون استعمال کرے گا اس کو صدا ملے گی. ادھر چپڑکن آتی ہے، کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، سیل فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، وہ سائیکل پہ. تو قوموں کی تربیت جس طرح کی ہوگی، امریکنز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میری جو سکس سینس ہے، چھٹی حص، مجھے یہ خاصے عرصے سے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ امریکہ پٹڑی سے اتر رہا ہے، سلو موشن میں وہ اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے. دونوں میں سے کوئی آ جائے گا. امریکہ کا کیا مستقبل ہے وہ آنے والے سالوں میں
پتہ چل جائے گا. جی ٹھیک ہے، آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب. دبئی ایئرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہوئے صدر آصف علی زرداری کا پاؤں فریکچر ہو گیا. اس حوالے سے وہ شیڈیول کے مطابق سفر نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا. تو صرف زرداری صاحب کے پاؤں میں فریکچر کی کسری باقی رہ گئی تھی، باقی تو ایوری تھنگ از آلریڈی فریکچرڈ. آپ کی اکانومی یہ ولاک کہتے رہیں یوں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جب تک خیر عام آدمی تک نہیں پہنچے گا. میں تو ان کی کسی بات پہ، وہ مشتاق یوسفی صاحب نے لکھا تھا کہ ایک ہوتا ہے جھوٹ اور ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ اور ایک ہوتا ہے سرکاری اعداد و شمار. وہ سفید جھوٹ سے بھی آگے ہوتے ہیں، ان کو جو مرضی کرے. اچھا، اس ملک کی اخلاقیات فریکچرڈ، اقتصادیات فریکچرڈ، سیاسیات فریکچرڈ، انتظامی معاملات فریکچرڈ. ابھی نہیں ہم پولیس وین کا ذکر کر کے ہٹے، اور مامے بڑے ہیں باقی سارے اندے گاڑیوں شاڑیوں کا وہ چلان ہوگا. خود 20 گاڑیوں جتنا دھواں وہ چھوڑ رہی تھی پولیس کی، وہ جو کوئی بھی وین شین تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے چھوڑو، فریکچر ہو گیا پتہ نہیں. لیکن ایک بات ہے، زرداری صاحب بہت سیانے آدمی ہیں، ان کو چاہیے کہ مجھے تفصیل کا نہیں پتہ، اس ایج میں ظاہر ہے ولنریبل ہو جاتا ہے آدمی بہت زیادہ، لیکن جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر، اگر پھسلے گرا کوئی، ادروائز یہ وہ بون اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں. یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. عمر کے جس حصے میں وہ ہیں، یا میں ہوں فار دیٹ میٹر، تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، چیک کرانا چاہیے ان کو اپنی ہڈیوں شڈیوں کے بارے میں. وہ بون اسپیشلسٹ وغیرہ وہ پتہ کریں. یہ بات میری سمجھ میں آئی نہیں کہ جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہو گیا، یا تو گرے بندہ پھسلے، سمجھ آتی ہے بات. لیکن بہرحال ٹھیک ہے صاحب. دوسری طرف اقتصادی رابطہ کمیٹی نے صدر اور وزیر اعظم کے 2 طیاروں کی اوور ہالنگ کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی ہے. میں کیا کروں، 1 ارب 80 کروڑ ان کے لیے اٹس ناٹ ایون پی نٹس. آپ نے تو اس خبر کو اٹھایا ہے نا. ان کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپیہ ریزگاری سے زیادہ حیثیت نہیں ہے. یاد رکھنا، اس ملک کے عوام اگر روٹی کو ترستے ہیں تو یاد رکھنا ان داتا کوئی اور ہے، وہ نا انصافی نہیں کرتا. یہ ارب خرب یہ سفید پوشوں کے لیے تو غریب آدمی کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا، ایک ان کے لیے تو نارمل ہے، روٹین ہے. کبھی ورک آؤٹ کرو، پاکستان کا کوئی ادارہ کرے کہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم کتنے میں کاسٹ کرتا ہے قوم کو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یقین نہیں آئے گا. اور جو لوگ اربوں روپیہ تزئینوں اور رہائش تو فلانا تو یہ اور وہ کرتے کیا ہیں. یہ میں وہی کہتا ہوں کہ ٹوٹل باٹم لائن کیا ہے. بھوکے ننگے لوگ، بے روزگار نوجوان، اسکولوں سے باہر دھکے کھاتے ہوئے بچے، بس یہی 3-4 چیزیں ہوتی ہیں ملک میں. لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، عوام کی عزت نفس ہوتی ہے، بنیادی ضروریات زندگی، وہ آپ بھی جانتے ہو میں بھی جاتا ہوں دہرانے کا. اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. ان کے نام پہ کو پتہ نہیں کیا ریموٹ پہ چلنے والی کو چیزیں پھرتی پھرتی ہوں گی، مجھے نہیں پتا. عوام کے پلے اگر ککھ نہیں ہے تو ان کے بارے میں